جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی آپ کے حضور آپ کی تعریف کرتا تو آپ یوں فرماتے کہ اے میرے خدا، تو میری حالت سے مجھ سے زیادہ واقف ہے اور مجھے اپنے نفس کی حالت ان سے زیادہ معلوم ہے۔ اے اللہ، جیسا کہ ان لوگوں کا خیال ہے اس سے زیادہ مجھے اچھا کر دے، اور جو میرے عیب انہیں معلوم نہیں وہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے دامن عفو میں چھپا دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تو تیز بھاگو، تیز بھاگنا اگر کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو، تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو خود کو گھسیٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔ میں نے کہا میں تھک چکا ہوں۔ جواب آیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ میری امی جان کہتی ہیں، جو اپنی ماں کی خدمت کر کے رب کو راضی کر لیتے ہیں وہ سجدے میں گر جائیں تو آدھی امت بخشوا لیتے ہیں۔ دعائیں دینے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سخی نہیں، اور دعائیں سمیٹنے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت مند نہیں۔ اچھی بات، جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ وہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ اچھی بات، ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ اچھی بات، بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں کہ ہاتھوں کی لگائی دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے، اس لیے یہ مت سوچو کہ آپ نے جو کسی کے ساتھ کیا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اچھی بات، انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ زندگی قدرے آسان ہو گئی جب میں نے یہ جان لیا کہ ہر شخص اپنی زبان سے اپنا ظرف اور اپنی تربیت دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ کچھ باتوں کے جواب میں مسکراہٹ ہی دی جا سکتی ہے، اب ہر کسی کو دپڑ تو مارا نہیں جا سکتا۔ جب آپ کسی کی اولاد کی تکلیف پر اپنی اولاد کی طرح غم کھاتے ہیں تو آپ سے اولاد کا غم ہٹا دیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے حصے کا غم دوسروں کی اولاد پر کھا لیا ہے۔ یوں آپ کی اولاد غم سے نجات پا جاتی ہے۔ جب آپ کسی کے بوڑھے باپ کے لیے سیٹ سے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے باپ کے احترام میں کھڑا ہونے والا بھی اسی بس میں سوار کرا دیا جاتا ہے۔ جب آپ کسی کی ماں، بہن، بیٹی کی طرف اٹھنے والی غلط نگاہ پھیر لیتے ہیں تو آپ کی ماں، بہن اور بیٹی کے گرد وقار کا حولہ بنا دیا جاتا ہے، جس کی طرف اٹھنے والی ہر غلط نگاہ جھکنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ تربیت کے بغیر تعلیم جہالت بڑھانے کے سوا کچھ نہیں کرتی۔ اپنی زندگی میں خود روشنیاں پیدا کرو، یقین جانو تمہارے اپنے علاوہ کوئی تمہارا وفادار نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ نہ کہو اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، البتہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر یوں ہی تھی اور انہوں نے جو چاہا کیا، کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ بہت خوبصورت بات، زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ بدی وہ نہیں جو آپ کو ناپسند ہو، بلکہ بدی وہ ہے جو اللہ کو ناپسند ہو، اور نیکی وہ نہیں جو آپ کو پسند ہو، بلکہ نیکی وہ ہے جو اللہ کو پسند ہو۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہت بہترین نیکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے کہ فلاں شخص آپ کی برائی کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تو سچا ہے تو چغل خور ہے، اور اگر جھوٹا ہے تو فاسق ہے۔ اس پر وہ شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ اپنے اور دوست کی پہچان، جب آپ عروج پر ہوتے ہیں تو آپ کے دوستوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کون ہیں، اور جب آپ زوال پر ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دوست کون ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہرگز وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز، سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھتا ہے۔
اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ جو شخص تم پہ غصہ بھی کرے اور تعلق بھی ختم نہ کرے تو وہ برے وقت میں تمہارا سب سے اچھا دوست ہے۔ جوانی کی عبادت: اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، بوضو ہو کر مسلے پر جوانی رکھ دو۔ درد کتنا بھی ہو، اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی: اللہ ناراض ہو کر روٹی نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور یقین مانو یہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اللہ ہمیں ہر حال میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔